اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام ہے اس صحافی کو، اس زیدی کو، اور سلام ہے ان لوگوں کو جنہوں نے اس کے جذبے کو، اس کی امنگ کو، اس کے جہاد کو سمجھا، اور سلام ہے کرنل اسد کو کہ جس نے اتنی وضاحت کے ساتھ، شاید اس کو بھی یہ گمان نہ ہو کہ میں نے کتنا بڑا کام کیا ہے، جو کرنل اسد نے آپ کے سامنے کھول کے بیان کر دیا۔ بلکہ میرا یہ خیال ہے کہ اس بارے میں اب کوئی ایک لفظ بھی کہنے کی گنجائش انہوں نے نہیں چھوڑی، اور پوری تاریخ کے موتیوں کو اس کی لڑی میں پرو دیا ہے، اور آنے والے دنوں کی بھی نشاندہی اس میں کر دی ہے۔ آج جو گفتگو میں نے کرنی تھی، ترک دنیا نہ غرق دنیا، یہ معاملہ اس سے بہت آگے کا ہے، اور اس وقت سچویشن یہی ہے۔ سارا زور، ساری کوشش مسلمانوں کو مومن بنانے کے لیے، بڑے بڑے مبلغ، اسکالرز، عالم دین، درد دل رکھنے والے لوگ اسی کوشاں ہیں اسی بات میں کہ لوگوں کو کسی طریقے سے مسلمان سے مومن میں کنورٹ کر لیں، کسی طریقے سے اللہ یہ رحمت کر دے کہ مسلمان مومن بن جائے، اور وہ لمبی چوڑی کوششیں اور کاوشیں اور جستجو اور تحریریں وہ کام نہیں کر پائیں جو ایک جوتے نے کر دیا۔ آج تمام امت مسلمہ، قطع نظر اس کے کہ اس کی زبان کیا ہے، اس کا کلچر کیا ہے، اس کا مسلک کیا ہے، اس کا مکتب فکر کیا ہے، ان سب میں وہ جو ٹھنڈے لہو والے لوگ تھے، اس جوتے نے ان کو گرما دیا، ایک حرکت اور ایک حرارت پیدا کر دی، اور لوگوں کے اندر جو ایک ڈھکا چھپا سا خوف تھا، ایک منافقت تھی، اب وہ منافقت ہمارے حکمرانوں میں تو موجود ہے، جن کو دجال کا ایجنٹ کہا جا سکتا ہے، دجال کا دلال کہا جا سکتا ہے، اگر آپ چاہیں تو حامان بھی کہہ سکتے ہیں۔ باقی جو امہ ہے، سعودی عرب اور کویت اور بحرین، سلطنت عمان، یہاں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا سڑکوں پہ آنے کا۔ آج وہاں لوگ جوتے اٹھائے سڑکوں پہ ناچ رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، اور ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ وہ ساری بے غیرتی جس کا ہم شکار تھے، اس ایک جوتے نے دھو ڈالی، اور ہمارے اندر کا وہ جو خون سرد ہو چکا تھا اس کو گرما دیا ہے۔ اس قرآن حکیم کا یہ اعجاز ہے کہ قرآن حکیم اپنے ماننے والوں کو غلام نہیں دیکھنا چاہتا، کبھی بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اگر قرآن حکیم اپنے ماننے والوں کو غلام رہنا قبول کر لیتا تو قرآن حکیم آداب غلامی ضرور سکھاتا،
قرآن حکیم میں کوئی آداب غلامی نہیں سکھائے گئے. مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت دکھ ہوتا ہے جب کوئی لوگ مغرب میں، وہ ڈنمارک ہو یا ناروے ہو یا کوئی اور ملک ہو، کہ آپ کی شان مبارک میں وہ ایسے ناسیبہ کوئی کارٹون بناتے ہیں یا کوئی گفتگو کرتے ہیں، تو ہم بغیرتی کا اظہار کرتے ہوئے ایجیٹیشن کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، جلسے کرتے ہیں. کب اجازت ہے ایجیٹیشن کی اسلام میں؟ کب رب العزت نے تمہیں ایجیٹیشن کی اجازت دی ہے؟ تمہیں اپنے گھوڑوں کو تیار کرنے کا حکم دیا. تمہیں رونے کی اور سڑکوں پہ بلبلانے کی اجازت نہیں دی. یہ مومنوں کا طرہ نہیں ہے، یہ مومنوں کا طریقہ نہیں ہے. مومن کے لیے تو یہی ہے کہ تو جس حال میں بھی ہے تو چلتا پھرتا ہمہ وقت 24 گھنٹے تیرا جہاد جاری و ساری. چاہے وہ نیند کے خلاف ہو، چاہے وہ غربت کے خلاف ہو، چاہے وہ جہالت کے خلاف ہو، چاہے وہ کسی خوف کے خلاف ہو، کسی لالچ کے خلاف ہو، کسی تفرقے کے خلاف ہو، تیرا جہاد جاری ہے. اور جو ہے ہی پیدائشی طور پہ مجاہد ہے، جب وہ ایجیٹیشن کرنا شروع کر دے اور سڑکوں پہ بلبلانا شروع کر دے تو اس دین کے پاس بچتا کچھ نہیں. تو یہ اللہ نے احسان فرمایا کہ اس کے دل میں وہ حوصلہ ڈالا، وہ بات ڈالی کہ وہ جو ایک خوف کی دبیز چادر امت پہ چھا گئی تھی، ایک جوتے نے اسے پارا پارا کر دیا. اور اللہ کا احسان عظیم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس بندے کو سلام پیش کرنا چاہیے سب کو، جس کو اللہ نے یہ ہمت اور یہ طاقت اور یہ خاص احساس دیا. ہر زمانے میں جتنے بھی قرآن حکیم میں کریکٹر ہیں، وہ فرعون کا ہو یا حامان کا ہو یا قارون کا ہو، یہ ہر زمانے میں موجود رہتے ہیں. اور یہ سارے تینوں کے تینوں بڑے کردار، جس کے خلاف ہر صاحب ایمان کو ہمیشہ لڑنا ہے، اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے. وہ کوئی بھی پیغمبر ہو، وہ ایمان ہی کی علامت ہوتا ہے، وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ ان طاقتوں کو چیلنج کرتا ہے اور ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. اور آج امریکہ جو تینوں بڑی طاقتیں ہوتی ہیں، فرعون ایک طاقت ہوتا ہے، اس کا بھی سمبل ہے، اس کا بھی علامت ہے. حامان بھی ایک طاقت ہوتا ہے، وہ خود بھی اس کی علامت ہے. اور جو ہمارے حکمران ہیں کسی بھی اسلامی ملک کے، اس میں کوئی ایسا اسلامی ملک نہیں ہے جس کو آپ تخصیص سے کہہ سکیں کہ اس کے حکمران جو ہیں وہ ان کے ایجنٹ نہیں ہیں. سب کے سب حامان ہیں. یہ اس کے پروردہ ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو حکومت ہے یہ امریکہ دلواتا ہے، اور ہماری حکومت کو امریکہ محفوظ رکھتا ہے. یہ جوتا صرف بش کے منہ پر نہیں ہے، یہ ان کے جو ایجنٹ ہیں ان کی نیندیں اب حرام ہو چکی ہوں گی. انہیں پتہ لگ رہا ہوگا کہ اس زیدی کی سنت پہ اگر لوگوں نے عمل کیا تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے. یہ ان کو کلیئر نظر آ رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس نے پردے اتار دیے. اور وہ قارون جو دنیا کے خزانوں پر سانپ بنے بیٹھے ہیں، ان کو بھی نظر آ رہا ہوگا یہ ایک ایسی لہر اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے پیدا ہوئی ہے جو سوچی بھی نہیں جا سکتی تھی. حالانکہ بہت سے مجاہدین ہیں جو بش کے خلاف یا امریکہ کے خلاف لڑ رہے ہیں، مگر وہ بھی یہ تحریک نہیں پیدا کر سکے جو اس عظیم انسان کے ایک عمل نے ساری دنیا کو ایک تحریک دے دی. یہ بڑا اللہ کا احسان ہے، بڑا فضل ہے اس کا. بات یہ ہے موجودہ تناظر میں جو حالات ہمیں درپیش ہیں، ہمیں اس کے حوالے سے غور کرنا ہے، اس کے حوالے سے سوچنا ہے. آپ کو یاد ہو کہ تاتاری جب وارد ہوئے ہیں ہمارے علاقے میں، بغداد تک گئے ہیں، سروں کے مینار بنائے ہیں انہوں نے، مگر کیا
اللہ کی مرضی کے خلاف کیا انہوں نے؟ اللہ چاہتا تو تاتاریوں کو روک نہ سکتا تھا، انہیں پلٹا دیتا، ان کے دلوں پہ ہیبت ڈال دیتا، خوف میں مبتلا ہو جاتے، کوئی بڑی بیماری انہیں آج جکڑتی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے آپ کے سروں کے مینار بنائے۔ تو یہ بات سمجھنے کے لیے کہ ایسا کیوں ہوا، میں آج ایک چھوٹی سی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اور وہ اس لیے سمجھانا چاہتا ہوں کہ میں یہ محسوس کر رہا ہوں بہت عرصے سے، بہت سی جگہ پہ میری گفتگو کے ریکارڈ موجود ہیں جہاں میں نے انہیں بتایا تھا کہ وقت آنے والا ہے۔ ایک جگہ میں کہیں فوج کے ایک حلقے میں گفتگو کر رہا تھا 10 سال پہلے 98 میں، تو میں نے انہیں یہ کہا کہ تم نے اپنی تیاری انڈیا سے لڑنے کے لیے نہیں کرنی۔ انڈیا چھوٹا شکار ہے، بڑا شکار نہیں ہے۔ جیسے وہ علامہ نے کہا نا، یزداں بکمند آور اے ہمت مردان، کہ تیرا شکار تو اللہ ہے، تو نے اللہ سے تعلق جوڑنا ہے، جبرائیل تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے ہی میں نے دوستوں سے کہا 10 سال پیشتر کراچی میں کہ ہمارا شکار یا ہمارا ٹارگٹ انڈیا نہیں ہے، دجال ہے، اور نہ ہم نے سمندر عبور کر کے امریکہ جانا ہے، نہ ایسے حالات ہوں گے۔ وقت آ رہا ہے کہ دجال خود تمہارے علاقے میں آئے گا، چل کے آئے گا۔ کیوں؟ کہ جس طرح تاریخ کا پہیہ گھومتا ہے، کل رومی عرب کے علاقے میں آئے تھے، ہمارے لوگوں نے سمندر یا دریا عبور کر کے روم نہیں گئے تھے۔ تاریخ بین ہی پلٹے گی اور یہ آئیں گے اور اللہ کے فضل سے آپ کو صاحب ایمان بنائیں گے۔ مشکلات اور پریشانیوں اور جدوجہد کے بغیر کوئی مسلمان مومن ہونے تک نہیں پہنچتا، اور آپ دیکھ لیں آج وقت گواہ ہے کہ دجال آ پہنچا ہے۔ اس لیے دجال کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ احادیث مبارکہ ایک ایسی قوت ہے ہمارے پاس، ایک ایسا علم ہے ہمارے پاس جس کو دنیا کا کوئی شخص چیلنج نہیں کر سکتا، کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دجال خراسان سے خروج کرے گا۔ جس علاقے میں اس نے پہلا حملہ کیا وہ خراسان ہی کا علاقہ ہے۔ آج اس کا نام افغانستان ہے، مگر اس کا سابقہ نام اس تمام علاقے کا خراسان ہے۔ اور دوسری علامت دیکھیں آپ، اس کی حمایت کرنے والے مسلمانوں کا ایک گروہ پچکی ڈھال کے چہروں والا ہوگا۔ تو شمالی اتحاد نے جب اس کی حمایت کی، جو عربک اور تاجک ہیں وہ پچکی ہوئی ناکوں والے ہیں، وہ علامت بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کی یہی پوری ہوئی۔ اور تیسری بات ایک اور، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ آپ کا سابقہ کس سے ہے، تاکہ آپ کا یقین پکا ہو جائے کہ وہ ایک ہاتھ سے آگ برسائے گا اور ایک ہاتھ سے اناج برسائے گا۔ کیا افغانستان میں بین ہی نہیں ہوا کہ جن جہازوں نے بم مارے انہوں نے ہی آٹا گندم نیچے پھینکی؟ اب بھی اگر ہم اس دھوکے میں پڑے رہیں کہ امریکہ ہی آج کا دجال نہیں ہے، تو پھر اللہ ہم پہ رحم فرمائے۔ جو بات میں اس میں کرنا چاہتا ہوں، جس کے لیے آپ کو تیار ہونا ہے، جس کے لیے آپ کو معاملے کو سمجھنا ہے، وہ اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی تو اپنا رویہ لوگ بدل لیں گے اور کوشش کریں گے کہ صاحب ایمان لوگوں میں شمار ہو جائے۔
میں سرائے عالمگیر میں مسلم کمرشل بینک میں مینیجر تھا. سرائے عالمگیر کے بھی دوست یہاں بیٹھے ہیں جن کا میں نام لوں گا وہ ان کو جانتے ہوں گے. تو ایک میجر تقی شاہ صاحب ہوتے تھے جو ابھی کچھ دن ہوئے فوت ہو گئے ہیں. انہوں نے راجڑ کی طرف مچھلی فارم بنائے ہوئے تھے. تو وہ میرے پاس آتے تھے. مجھے ایک دن کہنے لگے کہ میرا مچھلی فارم جو ہے مجھے بڑی پریشانی کر رکھی ہے آبی پرندوں نے, بگلوں نے, ان چیزوں نے. تو میں نے تو گن لی ہے اور میں بیٹھ جاتا ہوں اور ان کو پھڑکاتا ہوں. میں نے سارے پرندے مار دیے ہیں, ایک پرندہ میں نے نہیں چھوڑا کہ جو میرے تالاب کی مچھلیاں کھاتا تھا. کچھ دنوں کے بعد وہ دوبارہ میرے پاس آئے, تو 2 یا 3 ماہ کے وقفے کے بعد. کہنے لگے عرفان صاحب حیران کن بات ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے میرے تالاب مچھلیوں سے خالی ہو گئے, سب مر گئے. میرے تالاب مچھلیوں سے خالی ہو گئے, سب مر گئی ہیں. میں نے کہا ہوا کیا؟ کہتے ہیں ابھی میں نے تحقیقات کروائی ہے, اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ آبی پرندے اس مچھلی کو دبوچتے ہیں جس میں بیماری ہوتی ہے. تمہارے اس تالاب کو بیماری سے خالی وہ پرندہ کرتا ہے جو آپ کی مچھلی کو اچک لے جاتا ہے, ورنہ ساری مچھلیاں مر جاتی ہیں. اللہ رب العزت اب یہ بندوبست کر رہا ہے دجال کے ذریعے اور انڈیا کے ذریعے کہ جو آپ کی بیمار مچھلیاں انہیں وہ اچک لے جائیں گے. کوئی بیمار مچھلی نہیں بچے گی آپ کی. اب یہ جنگ جلد آنے والی ہے آپ کے سر پہ. صرف وہ لوگ مارے جائیں گے جو اندر سے بیمار ہیں, جن کا ایمان ٹھیک نہیں ہے, جو مومن نہیں ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں. اور یہ بندوبست پروردگار عالم نے ہلاکو اور چنگیز کے ذریعے بھی کیا تھا. اور اس کے بعد جو اسلام پھیلا, جو بہترین اعلیٰ درجے کے اولیاء اللہ اس وقت سامنے آئے, اور اس کے بعد جو اسلام کی ترقی ہوئی اس سے پہلے بھی نہیں ہوئی تھی. تو اب کیونکہ ہم میں بیماری بہت آ گئی ہے, ہمارے ایمان میں آ گئی ہے, یہ ایک جھٹکا آپ کو لگوایا ہے جوتے والا رب نے, تاکہ بات کو سمجھ لو, اپنے ایمانوں کو ٹٹول لو اور دیکھ لو جس میں خامی ہے وہ دور کر دے, ورنہ وہ آبی پرندے بیمار مچھلیوں کو پکڑ لیں گے. تو جو نہیں چاہتا کہ وہ اس میں ہلاک ہو, برباد ہو, وہ اپنے ایمان کو درست کر لے, ورنہ وقت اب آپ کے سر پہ آ پہنچا ہے. یہ حیرانگی کی بات ہے, جب تاتاری اس علاقے میں آئے تو بہت سے ولی اللہ جو اس وقت موجود تھے, لوگ ان کے پاس گئے کہ دعا کیجئے کہ یہ معاملہ ٹل جائے. اور یا اللہ کو کیا دکھایا گیا کہ تاتاریوں کی فوج کے آگے فرشتے چل رہے ہیں. یہ تذکرۃ الاولیاء ہے, اس میں اس کا پورا ذکر موجود ہے کہ فرشتوں کے آگے, تاتاری فوج کے آگے فرشتے چل رہے ہیں. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں تاتاریوں سے کہ اے کافروں مارو منافقوں کو, اے کافروں مارو منافقوں کو. تو جس طرح آبی پرندے بیمار مچھلی پکڑتے ہیں نا, ایسے ہی دشمن نے جو آپ کے منافق لوگ ہیں نا, جن میں ایمان کی کمی ہے, جن میں جذبہ جہاد نہیں ہے, جن میں حلال کھانے کا سوچ نہیں ہے, جن میں فرما برداری رسول نہیں ہے, وہ تیار ہو جائیں اس بات کے لیے کہ ان کو بگلے پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں. اور اگر آپ بیمار مچھلی نہیں رہنا چاہتے تو اپنے ایمان کی تصحیح کر لیں, اپنے آپ کو بدلیں, اپنا رویہ بدلیں, اس میں سادگی لائیں, اس میں دکھاوے کو کم کریں, سچائی کو اختیار کریں, جھوٹ کو چھوڑیں, غیبت کو چھوڑیں, لوگوں کی برائیاں کرنے کو چھوڑیں, چھوٹے کاموں کو زیادہ درست کریں. یہ چھوٹے کام درست ہو جائیں تو آپ بڑے ہو جاتے ہیں. یہ مجموعہ بن گیا ہم برائیوں کا, اس سے نکلیں, ورنہ کوئی دنیا کی طاقت آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکے گی. اور اگر میں یہ پورے وثوق سے اور پورے 100%
ایقان کے ساتھ بات کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ صحیح راستے پہ چل پڑے، خدا کی قسم اگر ایٹم بھی مارا گیا تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں آپ سے. کیوں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا دنیا میں بہت قید پھیل جائے گا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر انہیں کفایت کرے گا. تو جو اللہ کے ذکر پہ لگ جائیں گے، ذکر کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ تسبیحیں پھیرنی ہیں. ذکر کا مطلب ہے کہ جو صفات الہیہ ہیں ان کو اپناتے ہوئے، صبغت اللہ ہوتے ہوئے اپنی زندگی میں رویہ بدل دیں. جو رویہ بدل دیں گے، بھلے انڈیا ہو بھلے امریکہ ہو، ایٹم بم مارے جو مرضی کرے، کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. صرف بیمار مچھلی بگلے پکڑیں گے، آپ صحت مند مچھلی بن جائیں. انشاءاللہ اللہ نے اگر توفیق دی تو ترک دنیا اور غر کے دنیا کی بات اگلی جمعرات پہ ہوگی. آج کافی یہ ہو گئی ہے. اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. اے اللہ ہمیں ایمان کی دولت عطا فرما، ہمیں اپنے مومن بندوں میں شامل فرما، ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل فرما، ہمیں اپنا اور اپنے حبیب کا فرما بردار بنا. اے اللہ تمام امت مسلموں پر فضل کر دے، کرم کر دے، رحم کر دے. پاکستانیوں پر، پاکستان پر رحم کر دے. عادل اور نیک حکمران عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما دے. تمام مومن مسلمان عورتوں مردوں کو بخش دے. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا.